بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج ایک خاص اور اہم بات آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں قائد تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے یورپین مصنوعات یہودی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا امت کو گزارش کی اور حکم جاری کیا۔ چند ایک مصنوعات کا نام لے لے کر نشاندہی بھی کی کہ یہ یہودی مصنوعات ہیں، یہ یورپی مصنوعات ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے، فلسطین کے اوپر یہودی اپنے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو اہالیان فلسطین پر نہیں ڈھایا جا رہا؟ ایسے حالات کے اندر پاکستانی مسلمان اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، یہ کیا کہ وقت کے حکمرانوں کو گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے بارڈر کھول دیں، ہم جہاد کے لیے فلسطین جانا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی نائب صدر صاحبزادہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 15 لاکھ رضاکار مجاہد ہم لے کر وہاں پر جائیں گے، حتیٰ کہ ہم حکومت وقت سے اسلحے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، خرچے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، کوئی چیز بھی نہیں مانگیں گے، ہمیں صرف اور صرف بارڈر کھول دیا جائے، 15 لاکھ مجاہد مسلمان ہم لے کر فلسطین روانہ ہو جائیں گے۔ اور شاہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یہ اجازت نامہ مل گیا تو یہ مت سمجھنا کہ ظہیر الحسن شاہ کی باتیں صرف اور صرف باتیں ہیں، اگر حکومت اجازت دیتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا میں اپنے بیٹے بھی ساتھ لے جاؤں گا، میں اپنی بیٹیاں بھی ساتھ لے جاؤں گا، میں اپنے پوترے پوتریاں بھی ساتھ لے جاؤں گا، نواسے نواسیاں بھی، الغرض فرمایا کہ میں سارا خاندان ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن آگے رکاوٹ آ رہی ہے حکومت وقت۔ الحمدللہ مسلمان اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ اگر حکومت وقت اجازت دے تو وہ جہاد کے لیے تیار بھی بیٹھے ہیں، جہاد کرنے کا وہ پورا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور جہاد کرنے کے وسائل بھی الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن حکومت وقت نے اجازت نہ دی۔ ناچار جب کوئی راستہ نہ ملا تو پھر امیر تحریک لبیک پاکستان قبلہ سعد رضوی صاحب انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اس وقت کے حکومت کے ذمہ داران حکمران وہ تو یہودیوں کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں۔ جب کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں، یہودی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ اسرائیل کو پوری حمایت کر رہی ہیں، مالی اعتبار سے بھی، افرادی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ ہمیں ہماری حکومت اگر اجازت نہیں دے رہی تو کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ وہ تمام اشیاء جو ہمارے خورد و نوش میں پہننے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس طرح سے بھی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر وہ یہود کی تیار کردہ ہیں، یورپ کی تیار کردہ ہیں، تو ہم ان کو نہ خریدیں نہ استعمال کریں، ان کے متبادل ہم اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں۔ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے کم از کم یہودیوں کا مالی نقصان ہوگا۔ ہم اتنا کر لیں تاکہ جو اپنا مال اسرائیل کو دے کر مدد کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ تھا اصل جو پس منظر تھا، یا جو مقصد تھا سعد رضوی صاحب کا، وہ یہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ جب یہ بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ایسے نام لیوا جو اعلیٰ حضرت کو اپنی ذات کے لیے تو صرف اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، لیکن دیگر معاملات میں شاید ان کو اعلیٰ حضرت یاد نہیں رہتے ہیں، ان کو اس موقع پر فتاوی رضویہ شریف یاد آ گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسے حالات میں کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہودی یا دیگر یورپی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خریدے ہیں۔ اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی آیت بھی ذکر کی،
تو اس کے ترجمے کے بعد آپ فرماتے ہیں مگر ہم ہیں مسلمانوں کے بارے میں آپ سرکار فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مبیت دینے سے انکار اور ثمن کے خواستگار ہیں، یعنی کہ یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری جانیں ہم سے خریدی ہوئی ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مال کے ہم طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ آگے چل کے مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھائے جا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں، اور جو اصلی کاروائی ہو رہی ہے زمین کی تہہ میں ہے، یعنی کہ دعوے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور جو حقیقی کاروائی ہے کہ اسلام کی مدد کی جائے اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ پھر کس بات کی امید کی جائے؟ بڑی ہمدردی یہ نکالی ہے کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں نافع پاتا ہوں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فرمان۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس بائیکاٹ کو حرام نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بائیکاٹ کے اوپر شرعی حکم لگاتے ہوئے اس کے مکروہ ہونے کو بھی بیان نہیں فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے یا شرعاً مناسب نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں لگایا۔ صرف ظاہری حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذاتی رائے پیش کی ہے، حالات کے تناظر میں پیش کی ہے کہ اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب فائدہ نہیں ہے، نہ ہی مظلوم وہ مسلمان جو دیگر ممالک کے اندر مظلوم ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ یہاں پر رہتے ہوئے ہند کے مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تو پھر بائیکاٹ کرنے کا کیا مقصد؟ اعلیٰ حضرت نے صرف اس تناظر میں بات کی، لیکن ہمارے کچھ ایسے ٹھیکیدار اعلیٰ حضرت کے جن کو کوکا کولا کا چسکا لگا ہوا ہے، جن کو لیز کا چسکا لگا ہوا ہے، پیپسی کا، ڈیو کا چسکا لگا ہوا ہے، پاکستانی مصنوعات ان کو ذائقے کے لحاظ سے اچھی نہیں لگتی ہیں، یہاں پر آ کر انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بس جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہم اس کے پابند ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے بائیکاٹ کرنا، تو جناب ہم نے تو اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کی ہیں۔ میں اب یہاں پر ایک گزارش کر دوں، اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسی چیزیں فتاوی شریف کے اندر ان کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لگایا، میرے بھائی وہاں پر آپ نے اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت کو وہ پنجابی میں کہوں تو وڈے سارے ڈیلے نکال کے آپ نے دکھایا کہ اعلیٰ حضرت صاحب آپ لگاتے ہیں فتویٰ، بے شک لگائیں، ہم نے تو تصویر بنوانی ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تصویر کو حرام لکھا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت کی سختی ہے، اور جب ویڈیو بنانے کے بارے ہے تو آپ نے اعلیٰ حضرت کے اوپر آنکھیں بند نہیں کی ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت کو ڈیلے نکال کے دکھائے ہیں۔ تسی کون ہوتے ہو فتویٰ لانا ایسی بڑا مانگے؟ اور میں اس کے مزید بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا، تحریکی تنظیمی اعتبار سے بہت سارے حساس معاملات ہوتے ہیں، میں نے صرف نشاندہی کی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں پر سختی فرمائی تھی نا، آپ کو چاہیے تھا وہاں پر آپ اعلیٰ حضرت کو ڈیلے نہ دکھاتے، آپ آنکھیں بند رکھتے، لیکن چونکہ وہاں پر آپ کے اپنے ذاتی مفادات وابستہ تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو پس پشت کر دیا، آپ کے ادارے کے معاملات وابستہ تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو پیچھے کر دیا، آپ کی تحریک اور تنظیم کے معاملات تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو پیچھے کر دیا۔ اور میرے بھائیو تم نے تو اپنی تنظیموں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے مدارس کے لیے اعلیٰ حضرت کو ڈیلے دکھائیں، آنکھیں کھول کے دکھائیں، بند نہیں کی، جبکہ جس مقصد کے لیے سعد رضوی نے یہ حکم جاری کیا ہے، سعد رضوی صاحب کی تحریک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سعد رضوی صاحب کے مدرسے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سعد رضوی صاحب کے خاندان یا اپنی ذات کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے تو صرف اور صرف امت کا درد محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں اگر وقت کے وہ حکمران جو یہود کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں وہ ہمیں جہاد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کم از کم ہم یہودیوں سے نفرت کا اظہار تو کریں۔ کمال ہے، اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرنے والے یہودیوں سے اظہار نفرت بھی نہیں کر سکتے، اور اظہار نفرت کرتے ہوئے ان کی پروڈکٹس کا وہ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، اور دعویٰ یہ کہ ہماری اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہیں، اور جہاں جہاں پر اعلیٰ حضرت نے حرام ہونے کو حکم لگایا وہاں پر آنکھیں بند نہ کی، بلکہ اعلیٰ حضرت کو آنکھیں نکال کے دکھائیں، ڈیلے کڈے اعلیٰ حضرت سامنے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔